خصوصی زلفی بخاری اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور اس کے اندر کئی ہوٹلز ہوں گے، ہسپتال ہوں گے، اسکول ہوں گے، پیٹرول پمپس ہوں گے، دکانیں ہوں گی، آپ کو روزگار ملے گا، امپلائمنٹ ہوگی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب انشاءاللہ یہ 10 کے 10 بن جائیں، یہاں کے لوگ کافی نہیں ہوں گے ان کے اندر نوکریاں کرنے کے لیے، باہر صوبوں سے آنے ہوں گے ان کو، اتنا کام ملے گا۔ یہاں پی ڈی ڈی سی کے کتنے ہمارے 11 ریزورٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، وہ انشاءاللہ ان کی فیزیبلٹیز بن چکی ہیں۔ اب ہم ان کو ٹینڈر کریں گے کہ باہر سے بھی لوگ آئیں، پاکستانی اور بڑی کمپنیز آئیں، اور پاکستان کے اندر سے بھی بڑی کمپنیز آئیں اور ان کو ٹاپ کلاس ہوٹلز بنائیں، جیسے آپ میریٹس اور سریناز اور بھی دیکھتے ہیں۔ اور ایک ہوٹل میں صرف جو ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہے وہ 150 سے 200 لوگوں کی، جو ڈائریکٹ امپلائمنٹ ایک ہوٹل کے اندر۔ جب ایک ہوٹل کے اندر 200 لوگ کام کر رہے ہوں اور ایک اچھا ہوٹل ہو، 50 بیڈ روم سے بھی زیادہ، 100 بیڈ روم سے بھی زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے آس پاس جو انڈائریکٹ نوکریاں بنتی ہیں وہ کچھ 300 سے 400 بنتی ہیں۔ تو ایک پورا سسٹم بنے گا اس میں، صرف ایک ڈپارٹمنٹ سے، وہ ہے ٹورزم۔ اس کے باوجود بھی علی امین گنڈوپور صاحب آپ کو اور بھی بتائیں گے، لیکن میں آپ ان کو بھی اور علی بھائی کو بھی یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جو خان صاحب کا وعدہ ہے کہ جب گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو ہم اس کو ایک صوبہ بنائیں گے۔ پہلے 3 مہینے میں یہاں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا ایک دفتر کھولے گا، اس میں آپ لوگوں کے کام بھی ہوں گے، جو آپ لوگوں کے عزیز ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں ان کے بھی کام ہوں گے، ان کے حقوق ملیں گے آپ کو۔ اور یہاں ایک پروٹیکٹر آفس کھلے گا، کیونکہ ہم آپ لوگوں کو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ دیں گے اپنے نوجوانوں کو، اور آپ لوگوں کے لیے یہاں ایک خاص کوٹا رکھیں گے کہ آپ لوگ ٹرین ہو کے باہر جا کے نوکریاں کر سکیں، اپنے فیملیز کو اپنی یہاں پیسے بھیج سکیں کہ ان کے بھی حالات بہتر ہو اور آپ کے بھی انشاءاللہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے ہوں گے۔ اور میں آپ روندوں کے لوگوں کے لیے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس پہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اوورسیز امپلائمنٹ میں بھی جو ہوگی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب کی حکومت نے 9,70,000 10 لاکھ لوگ کہتے ہیں ہم نے 18 مہینے میں باہر بھیجا تھا۔ یہ تو اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ یہ نے تو آپ لوگوں کو آگے بھی نہیں کر سکے کہ یہاں کے لوگ باہر جائیں۔ انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو باہر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آج کل تو یہ سب یہاں پہنچے ہوئے ہیں، مریم نواز صفدر، والد کا نام محمد نواز شریف مفرور، یہ باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو صوبہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے والد کو تو پاکستان لے آئیں، پھر ان کو لے کے آئیں بعد میں۔ دوسرا ہمارا پیارا بلاول زداری بلیوں جیسی آوازیں نکال رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مجھے غصہ کیوں آتا ہے۔ مردوں والی سیاست، زبان دیں، زبان پہ ڈٹے رہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ سارے ہمارے حسینی ہیں، زبان دیں گے، سر کٹا دیں گے، جھکیں گے نہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے جی بی کو صوبہ بنانے کی بات کی، ان سب سے پہلے مخالفت اس نے کی، تو منافق کون؟ مجھے بتائیں۔ اب بات کر رہے صوبہ کی اور کہہ رہے ہم نہیں بنا رہے، بات ہم نے کی، اب آ کے اس پہ سیاست کھیل رہا ہے، تو سب سے بڑا منافق یہ ہے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ آج کیا کہہ رہا ہے اور کل کیا کہہ رہا ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں، کیونکہ جہاں بھی میں جا رہا ہوں میں سب سے زیادہ نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ آج رات کو جائیں، لڑکانہ کی حالت دیکھیں۔ جس انسان میں یہ شرم بھی نہ ہو
کہ آپ کی والدہ وہاں وزیر اعظم ہو, والد آپ کا وہاں پریزیڈنٹ بن چکا ہو, آج آپ کی حکومت ہو, لیکن سب سے زیادہ غربت اور سب سے برا حال سندھ میں آپ کے اپنے حلقے کی ہے. اس سے گندی سیاست اور منافقت کون کر سکتا ہے کہ آپ لوگ چلیں, جی بی تو آپ سے بہت دور ہے, ان کا جو حال آپ کریں گے ہم سب کو پتا ہے, لیکن اپنے لوگوں کا تو خیال رکھتے, ان کا نہیں خیال رکھا, آپ لوگوں کا کیا کریں گے؟ وہ تو وہاں پھر بھی جاتے ہیں, رہتے ہیں وہاں, لیکن ان میں اتنی شرم نہیں ہے کہ اپنے لوگوں میں آنکھ میں ڈال کے دیکھتے ہیں اور ان کو نشے پہ لگایا ہوا ہوتا ہے. کوئی روڈ نہیں بنی ہوئی, کوئی ہسپتال نہیں, صرف اور صرف ایک ہی تصویر آپ کو نکلتی ہے لڑکانہ سے, وہ ان کے مزاروں کی, اپنے ایک فیملی کا مزار ہے اور کسی غریب کا کام نہیں ہوا, بس یہی ایک چیز بنتی ہے وہاں. اور جب آپ بات آتی ہے اسلام کی, فرانس میں آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام کے خلاف سرکار دو جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کیمپین چلی ہے. ان دونوں کو اپنے بابوں کو, کے پاپا کو کی وراثت یاد آ گئی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو عزت کا نہیں خیال, دین کا نہیں خیال. کون سی اتنی آواز نے اٹھائی ہے اسلام کے لیے؟ یہاں پوری کیمپین چلی ہے, فرانس میں سارے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے, ان کی آواز نہیں اٹھی. ایک مسلم دنیا میں ایک علمدار ہے جس نے اسلام کا علم پکڑا ہوا ہے, وہ ہے آپ کا وزیر اعظم عمران خان. صرف ابھی نہیں کہ کوئی بات ہو فرانس میں تو وہ بات کریں, اس بات کو 1.5 سال ہو گئے, اس سے پہلے UN میں ان نے بات کی ہوئی تھی, اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف جو سازش ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے صرف وزیر اعظم عمران خان تھے. تو ملک کو تو ڈبانا ہی ڈبانا ہے, اسلام کو بھی یہ بیچ دیں. میں آپ کو آخر میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو آج کل میرے اوورسیز پاکستانی بنے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جب روندو میں اوورسیز کا آفس کھلے گا, افتتاح ان سے کرائیں گے کہ آپ آ کے ریبن کاٹیں, لیکن پاکستان تو آ جائیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے, یہ خاموش رہتے ہیں. پاکستان کی حکومت, خان صاحب اور پاکستان کی فوج ڈٹی رہتی ہے, یہ پھر بھی اٹیک کرتے ہیں. نواز شریف صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کے حکومت تو چھوڑ دیں, وہ تو آپ کی سیاست ہے. اب میں جی بی والوں کو کیا بتاؤں آپ کی اور فوج کی قربانیوں کا, آپ کو تو بہتر پتہ ہے, آپ نے تو قربانیاں بھی دی ہوئی ہیں, آپ تو فوج کے سب سے زیادہ مضبوط ہاتھ ہیں آپ لوگ, اور اس پاک فوج پہ یہ اٹیک کرتا ہے اور پھر ان کی بیٹی یہاں کے کیمپین کرتی ہے. کیسے آنے دیتے آپ ان لوگوں کو؟ آپ کی فوج پہ, آپ کے ملک پہ وہ اٹیک کرتے ہیں, اور صرف ایک ہی ملک ہے جو کہتا ہے ہم نے ان کے والد کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ان کو پھر سے بننے دیں, ان کا خیال رکھیں, کیونکہ ہم نے, انڈیا نے ان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. یہ ہے ان کی منافقت. تو میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو, پی ٹی آئی کے جنون کو, آپ لوگوں کے جذبے کو آج گزارش کرتا ہوں کہ اس الیکشن کو ایک ریفرینڈم سمجھیں, صرف ایک الیکشن نہ سمجھیں. یہ صرف ایک الیکشن کی بات نہیں ہے اور صرف وزیر حسن صاحب کی بات نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی باتیں اور آپ لوگوں کی بچوں کے حقوق کی بات ہے. اس الیکشن میں ڈٹ کے پیرا دیں, تھکنا نہیں ہے, چند دن رہ گئے ہیں, اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ صرف جیتنا نہیں ہے لیکن لیڈ سے جیتنا ہے. آپ سب کو انشاءاللہ مولا مشکل کشا اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں, اور بی بی پاک کا صدقہ آپ لوگوں پہ ہمیشہ رہے. پاکستان زندہ باد, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, حیدری, حیدری. شکریہ جی. بہت
معاون خصوصی زلفی بخاری گلگت بلتستان کے ضلع روندو میں خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کی حمایت سے پی ٹی آئی الیکشن میں کامیاب ہوگی. شعبہ سیاحت سے نوکریوں کا یہاں ایک سلسلہ کھلے گا. انہوں نے تنقید بھی کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہی نہیں کہ کل کیا کہا, آج کیا کہہ رہے ہیں. لوگ جائیں انٹرنیٹ پر چیک کر لیں لاڑکانہ کی صورتحال کیا ہے. وہاں صرف ایک چیز دیکھنے کی اور وہ ہے وہاں کا مزار. ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے اٹھا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے یو این میں اسلام کی سربلندی کی بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز گلگت آ کر انتخابی مہم چلاتی ہیں, ان کو کیسے یہاں آنے دیا. نواز شریف نے بھارت میں انویسٹمنٹ کی ہے, یہ ہے ان کا اصل چہرہ. پاکستان حکومت, عمران خان اور فوج ڈٹی ہے.